بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی صبح ایک فقیر دروازے پر آیا، مجھے ایک تکیہ دے کر بولا، اسے اپنے پاس رکھ کر سونا، لیکن اس کو کھولا نہیں ورنہ تمہارا شوہر مر جائے گا۔ اگر پھینکا تو کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ روز تکیے پر سر رکھ کر سوتی، لیکن صبح جسم پر نیل پڑے ہوتے۔ ایک دن تک پاؤں کی طرف رکھ کر سوئی تو کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ تکیے میں تو فقیر۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک تکیہ میری زندگی بدل دے گا۔ یہ کوئی عام تکیہ نہیں تھا، بلکہ مجھے ایک فقیر نے دیا تھا، جبکہ میں نے اسے بھی کہا نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کو اچھے سے استعمال کرو گی تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس کو مذاق یا جھوٹ سمجھ کر پھینک دیا یا ایک طرف رکھ دیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے تو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن پہلی ہی رات جب میں اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئی تو کچھ ایسا ہوا کہ واقعی حیران ہو گئی۔ ایک دن غفلت کر کے اسے سر کے نیچے نہ رکھا تو بہت کچھ عجیب ہوا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ فقیر تھا کون اور اس نے مجھے یہ تکیہ کیوں دیا تھا، کیونکہ فقیر کبھی بھی کسی کو کوئی چیز دے کر نہیں جاتے۔ یہ تو بہت ہی کوئی عجیب سی بات تھی۔ سچ کہوں تو اس وقت میں نے اس کو مذاق سمجھا تھا، اس کا راز جاننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ لیکن جب اس کا راز کھل گیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ راز کبھی نہ ہی پتہ چلا ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ اس تکیے کو ایک دن جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر میرا نام ابریشہ ہے۔ میری عمر 16 سال تھی جب ماں باپ نے میری شادی کروا دی۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی اس گھر میں کوئی بھی اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھر 20 لوگوں کا خاندان تھا۔ میرے سسر نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک بیوی سے ان کو 8 بچے تھے، دوسری بیوی سے 10 بچے تھے جو کہ جوان تھے۔ دونوں ساسیں بھی حیات تھیں اور ان کے بچے بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ سسر بہت تیز تھے، سارے گھر پر حکومت کرتے۔ میری شادی ان کی پہلی بیوی کے تیسرے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ اس رشتے میں صرف ایک ہی بات اچھی تھی، وہ یہ کہ یہ لڑکا کمائی اچھی کرتا تھا۔ اب سب نے یہی دیکھا اور کہا اچھی بات ہے، بھرے گھر میں رہو گی، بھرے گھر میں رہنے کے فائدے ہوتے ہیں، پھر تمہارا کمرہ تو الگ ہوگا، پورے گھر کا کام تو تم سے نہیں کرائیں گے، اتنی ساری عورتیں ہیں گھر میں، مل بانٹ کر ہی کام کرتی ہوں گی۔ اب میرے ماں باپ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ میری بھی 5 بہنیں تھیں اور وہ بھی جلد شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن 5 بہنوں کو 5 دفعہ جہیز تو نہیں دے سکتے تھے۔ ان لوگوں کو جہیز بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو ہم لوگ گاؤں میں ہی رہتے، لیکن میرا ہونے والا سسرال گاؤں سے بھی بہت دور رہتا تھا، پر ان کا کہنا تھا کہ ضروریات زندگی کی ساری چیزیں یہاں پر ملتی ہیں۔ میرے ماں باپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کسی نے مجھ سے پوچھنا مناسب بھی نہیں سمجھا، اگر پوچھے بھی تو میں کیا کہہ سکتی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن شوہر نے حکم چلانا شروع کر دیا، اور ساس بھی ایک نہیں تھی بلکہ 2 تھیں۔ پورا دن گدھوں کی طرح کام کرتی، اور میرا شوہر بھی اس قدر ظالم کہ دوسرے ہی دن اس نے مجھ پر باتیں کرنا شروع کر دی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو گویا اپنا حق سمجھنے لگا۔ میں چیختی چلاتی تو آوازیں باہر تک جاتی، لیکن اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کہنے لگا گھر سے کچھ بھی نہیں تو لائی، اب گھر میں کام بھی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ میں نے اسے کہا اتنا کام بھی کوئی کسی سے کرواتا ہے؟ اس گھر میں 10 سے زیادہ عورتیں ہیں، ساری کام کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگا ہمارے ہاں بیٹیوں سے کام نہیں کروایا جاتا، بیٹیوں نے اپنے گھر جا کر ہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میں نے اپنے گھر میں بھی کام کیا اور اب یہاں پر بھی اتنا کام کروں، اتنا کام تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اپنے گھر میں کام کیا تو ہمارا تو نہیں کیا نا، جو کہا ہے وہ کرو، 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نہیں ملے گی، کام کرو گی تو روٹی ملے گی، بھی تمہیں نہیں ملے گی، کام کرو گی تو روٹی ملے گی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسی عزت کس کام کی جو کام کرنے سے ملے۔ 3 مہینے میں میری حالت ایسی ہو گئی، میری شادی کو جیسے 30 سال گزر گئے ہوں۔ میرا وزن کم ہو گیا، چہرے کی رونق اڑ گئی، میں تو وہ پہلے والی ابریشہ رہی ہی نہیں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی حیران تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، انہوں نے مجھے اس جہنم میں بھیجا تھا۔ میرے گھر میں تو کافی سارے دیور تھے، لیکن کامران نامی دیور بہت اچھا تھا۔ اسی نے ایک دن مجھے کہا کہ بھابھی آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، جب آپ آئی تھی تو ایسی بالکل نہیں لگتی تھی۔ میں نے کہا گھر کو سنبھالوں یا اپنا خیال رکھوں، ویسے بھی تمہارے بھائی کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔
میں اکثر رات کو بیٹھ کر صحن میں رویا کرتی۔ کامران جو اپنی پڑھائی کر رہا تھا وہ رات میں باہر ہی ہوتا، اپنی چارپائی کا ڈال کر سوتا۔ اس گھر میں کمرے صرف ان لوگوں کو دیے گئے تھے جو شادی شدہ تھے، باقی سب لوگ باہر ہی سوتے۔ لیکن شاید میرے رونے کی آواز سنتا رہتا، تبھی تو کبھی کبھی میرا حال پوچھ لیتا۔ مجھے بھی اچھا لگتا کہ چلو کوئی تو ہے جس کو میرا خیال ہے۔ ایک دفعہ کسی چیز کی ضرورت تھی تو کامران سے ہی منگوائی، کیونکہ میرا شوہر تو میری کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میرے شوہر کو مجھ میں دلچسپی کیوں نہیں تھی۔ اس کی مرضی سے ہی رہتی تھی، سارے کام بھی کرتی، شکل و صورت کی بھی میں اس کے حوالے سے تو اچھی تھی، لیکن وہ مجھے ایسے کیوں رکھتا کہ جیسے میں اس گھر میں پڑا کوئی سامان ہوں جس سے اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ اس گھر میں اتنے سارے لوگ تھے کہ کھانا سب کو بانٹ کر دیا جاتا۔ ایک دفعہ جس کو کھانا دے دیا جاتا وہ دوبارہ مزید سالن یا روٹی نہیں لے سکتا تھا، اسی پر گزارا کرنا ہوتا۔ سارے گھر کے کام کر کر کے اپنے حصے کی روٹی اور تھوڑا سا سالن ہاتھ پر رکھ کر دروازے کے قریب بیٹھی کھانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو کوئی فقیر تھا، صدا لگا رہا تھا، 2 دن سے بھوکا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے روٹی کھلا دے۔ میں اپنے منہ میں نوالا ڈالنے ہی لگی تھی کہ سوچا اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے۔ سر پر دوپٹہ کر کے باہر آئی، سر میں نے جھکایا ہوا تھا، اس فقیر کو روٹی دے دی۔ میں نے کہا یہ لو بابا تم کھا لو۔ کہنے لگا یہ تو تمہارے حصے کی روٹی ہے، کیونکہ میں نے اس حصے میں سے ایک نوالا توڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میرے گھر میں اور کھانا پڑا ہے، کھا لوں گی، آپ کھا لیجئے۔ اس نے میرے ہاتھ سے روٹی لے لی۔ میں جانے لگی تو مجھے روکا اور اپنے بڑے سے تھیلے میں سے ایک پرانا سا تکیہ نکال کر، جو کہ قدرے چھوٹے سائز کا تھا، میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے سوچا بیچارہ بابا میری نیکی سے خوش ہو گیا ہے، اس کے پاس مجھے دینے کو کچھ ہے نہیں، اس لیے اپنا میلا تکیہ مجھے دے رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا زندگی بدل جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ اچانک سے تمہاری زندگی بدل جائے گی، لیکن ہمیشہ اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر ہی سونا، اس کو کبھی بھی کھول کر مت دیکھنا، نہیں تو تمہارا شوہر مر جائے گا۔ میں نے یہ بات سن کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا بابا جی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پھر سے کہنے لگے اگر تم نے اسے پھینکا نا تو تم کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ میں نے کہا ایسی خطرناک چیز مجھے نہیں چاہیے، آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ لیکن بابا جی کا کہنا تھا کہ اب یہ ارادہ کر لیا ہے، اگر لینے سے انکار کیا تو تب بھی تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا، اب تمہیں یہ لینا ہی ہوگا۔ میں نے بابا کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو مجھے پھنسا دیا۔ انہوں نے کہا اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو گی، روزانہ اس پر سر رکھ کر سو گی، تو پھر تمہارے ساتھ فائدہ بھی تو ہوگا۔ کیا تمہیں فائدہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہ بات چلا۔ پھر سوچا کہ آج کل میری شکل ایسی بنی ہوئی ہے، کوئی بچہ بھی مجھے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، پھر یہ تو ایک بوڑھا بابا تھا، اس نے دنیا دیکھی ہوگی۔ میں نے تکیہ لے لیا، انہیں کہا کہ شکریہ، لیکن بہت پریشان تھی، کیونکہ اس طرح کی چیز جس میں فائدہ اور نقصان دونوں ہوں اسے پاس رکھنا خطرناک تھا، اور مجھے ان سب باتوں پر یقین تھا، کیونکہ ساری زندگی اپنی ماں کو بھی تہمات پرستی کرتے دیکھا تھا، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس لیے ان سب چیزوں پر یقین تو تھا، لیکن اب ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ خیر تکیہ بہت میلا تھا، میں نے ایک کپڑے کے اندر اسے لپیٹ لیا، پھر ساتھ ہی وہ کپڑا یہ سوچ کر ہٹا دیا کہ کہیں اس طرح کرنے سے بھی مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اسے جا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا، اپنی جگہ پر جو تکیہ پہلے سے پڑا تھا وہ ہٹا دیا۔ سارا دن پھر سے کاموں میں گزر گیا، اور آج تو کھانا بھی نہ کھایا تھا، رات کا کھانا بھی بہت دیر سے ملا۔ تکیے پر سر رکھنے سے پہلے فقیر کی باتیں یاد آئیں، رکھا تو پتہ ہی نہ چلا کہ نیند کب آئی۔ صبح کچھ بھی ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر میں یہ کہتی کہ یہ تو پہلے سے کچھ مختلف ہے، بس ایک ہی بات مجھے محسوس ہو رہی تھی، وہ یہ کہ مجھے نیند بہت اچھی آئی تھی۔ ایک دن میں دوپہر میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی، تکیے پر سر رکھ دیا، تھوڑی دیر بعد مجھے کوئی جھٹک جھٹک کر جگا رہا تھا۔ اٹھو، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا نشہ کر کے سوئی ہے؟ باہر سارا سالن جل گیا اور یہ محترمہ یہاں سو رہی ہے۔ میری ساس مجھے دھکے دے کر جگا رہی تھی، مجھے احساس ہی نہ ہوا میں کب سو گئی۔ سالن کو میں نے گلنے کو رکھا تھا، خود 2 منٹ تک آرام کرنے کو آئی تھی، پر اچانک ایسی نیند آئی کہ کب 2 گھنٹے گزر گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائیں، کہا کہ رزق کا ضیاع ہو گیا، گیس بھی ساری ختم کر دی، یہاں پر محترمہ سو رہی ہیں،
یہ بات شام کو میرے شوہر کو بھی پتہ چل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی سی بات پر مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنی ایک بلکہ دو ماؤں کا غلام تھا۔ رات کو اسی تکیے پر سر رکھ کر سو رہی تھی، لیکن صبح میں نے اپنے ساتھ کچھ ایسا ہوتا دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ یاد ہی نہ رہا میں کب سوئی اور کب جاگی، نہیں تو اس گھر کی ٹینشنز اور باتیں سونے نہ دیتے۔ نیند تو بہت اچھی آئی تھی، لیکن مجھے میرے جسم پر مختلف جگہ نیل کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میری کلائیوں پر بالخصوص یہ نشان گہرے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، مجھے نہ تو کوئی چیز لگی تھی، نہ الرجی ہوئی تھی، یہ نہ کسی چیز کا رنگ تھا۔ یہ ٹھیس کے نشان تھے، وہ بھی لمبائی میں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن یہ تو شروعات تھی۔ اب میرے ساتھ روز ایسا ہی ہوتا، میں اس تکیے پر سر رکھ کر سوتی تو مجھے نیند آ جاتی۔ صبح میری کلائیوں پر نیل کے نشان ہوتے۔ میرا شوہر بھی آج کل یہ کہتا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، بڑی اچھی نیند آ رہی ہے۔ شاید تکیے کا اثر میرے شوہر تک بھی جا رہا تھا، لیکن ایک فائدہ تھا کہ میرا شوہر کمرے میں آتے ہی سو جاتا، مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ تو وہ ہر رات مجھے مارتا۔ اب میں اس کی مار سے بچ گئی تھی، پر نشانوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مجھے ان نشانوں میں درد بھی ہوتا تھا، مگر یہ درد اس درد سے تو کم تھا جو میرا شوہر مار کر دیا کرتا۔ وہ مجھے بہت مارتا، اس کا خیال تھا کہ میں اگر اسے مار دوں گا تو یہ سر پر نہیں چڑھے گی، اور میری غلطی یہ کہ میں تھوڑا بہت بول لیتی، جیسے کئی معاملات میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں، سارے کام بہو کیوں کرے، سارے گھر کے کام میں ہی کیوں کروں۔ اس گھر میں 3 بہویں تھیں مجھے ملا کر، اور ان 3 لوگوں کو 30 لوگوں کا کام کرنا پڑتا۔ ہمارے لیے بہت مشکل تھی، لیکن ہمارا پرسان حال کوئی نہیں تھا، واپس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ غریب کی اولاد کا سسرال اچھا ہو یا برا، واپس جانے کا تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا۔ میری باقی جٹھانیوں کو بھی اپنے شوہروں سے بہت مار پڑتی، لیکن آج کل میری مار بند تھی، کیونکہ شوہر کمرے میں آتے ہی سو جاتا، تو مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ اب مجھے مار نہیں پڑتی۔ لیکن اس نیل والے کام سے میں بہت پریشان تھی، اس لیے سوچا کہ جب سے یہ تکیہ میری زندگی میں آیا ہے تبھی سے یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ تم اسے پھینک دو گی تو کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی، اسے کھول کر دیکھا کہ اس میں کیا ہے تو تمہارا شوہر مر جائے گا۔ لیکن ایک دن اس گھر میں بہت کچھ عجیب ہوا۔ اس بات کا تعلق میرے دیور سے تھا۔ میرے دیور نے مجھے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا حال چال ہے؟ پچھلے دنوں پیپرز تھے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اپنے دیور کو حیران ہو کر دیکھا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اب تو خوش ہوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ تم نے اب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے اب نہیں کہا، میں نے کہا تھا آپ تو خوش ہیں، میں نے اب نہیں کہا، میں نے کہا تھا آپ تو خوش ہیں، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اس نے نہ صرف یہ لفظ بولا بلکہ اس کا لہجہ بھی ایسا تھا کہ اب تو آپ خوش ہیں، یعنی اس کے لہجے سے یہی تاثر مل رہا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید میں نے ہی غلط سنا ہے، اس نے کہہ بھی دیا تھا۔ اسے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ تکیہ بہت گندا تھا، پہلے سے بھی گندا تھا، لیکن اسے دھوپ بھی نہیں لگی تھی کیونکہ اس کو دھونے سے بھی ڈر لگتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ فقیر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے کھولنا نہیں ہے، میں کیسے اس پر سر رکھ کر سوتی؟ یہ تو بہت گندا تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح دھو لیا، اس سے بہت گندا پانی نکلا، جیسے اس پر سالوں سے کسی نے غلاف چڑھا کر دھویا نہ ہو۔ میں نے اسے دھویا کیونکہ فقیر نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا، لیکن آج کل میں اس بات سے حیران ضرور تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دوبارہ وہ اس علاقے کی طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ جبکہ میں نے اسے کھانا دیا تھا، اس نے مجھے تکیہ تو وہ دوبارہ یہاں نہ لینے آ جاتا، لیکن وہ تو ایسے غائب ہوا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اپنی جٹھانی سے بھی باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ اس طرح کا کوئی فقیر آتا ہے، تو کہنے لگی نہیں، ایسا تو کوئی فقیر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب سے وہ تکیہ میری زندگی میں آیا تھا مجھے یاد نہیں کہ میں کب سوتی کب جاگتی، میں تو دن میں بھی سو جاتی، ایسے جیسے بے ہوشی ہو جاتی۔ گھر والے مجھے باتیں سناتے، اس لیے رات سے پہلے میں اس تکیے پر سر نہ رکھتی۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ رات کو مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی آنکھ لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اٹھا کر کہیں لے جا رہا ہے۔ میں نے ایک نظر دیکھا تو میں بری طرح گھبرا گئی، میں نے آنکھ بچا کر دیکھا
تو روح ہی لرز گئی، کیونکہ جو مجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ لیکن مجھے جاننا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے روز بے ہوش کر دیا جاتا، اور آج بے ہوش کرنا بھول گیا تو میری آنکھ کھلی۔ اس شخص نے مجھے ایک کمرے میں لٹا دیا، جو کمرہ ہمارے گھر میں نہیں تھا بلکہ ساتھ والے گھر کا تھا، جو بہت عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس کے مالکان گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ اس گھر کی چابی بھی ہمارے پاس تھی۔ سسر اس گھر کا خیال رکھتے۔ کبھی ہمارے گھر زیادہ مہمان آ جاتے تو ہم ان کو وہاں پر چارپائی ڈال کر دیتے۔ مجھے اس شخص نے لٹایا اور مجھ پر کمبل بھی ڈال دیا، لیکن شاید اس ڈر سے کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، اس نے میری کلائیوں پر رسی ڈال کر ایک کھونٹے پر باندھ دی تھی۔ اب میں صرف اپنے کانوں کا سہارا لے کر ہی محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر میں یہ ظاہر کر دیتی کہ میں بے ہوش نہیں ہوں اور وہ شخص مجھے دیکھ لیتا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے تو پھر وہ نہ جانے کیا کرتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کمرے کی دیوار پر کچھ کپڑے لٹکے ہوئے تھے، اور یہ کوئی عام کپڑے نہیں تھے بلکہ اسی فقیر کے کپڑے تھے، جیسے اس نے اپنا حلیہ بدلنے کے لیے یہ کپڑے پہنے تھے۔ لیکن اب میرے دماغ کی کڑیاں جڑنے لگیں۔ میں نے آج ہی اس تکیے کو دھویا تھا، آج ہی مجھے نیند نہیں آئی تھی، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا یہ آج سے نہیں بلکہ اس دن سے ہو رہا تھا جب سے یہ تکیہ میری زندگی میں آیا تھا۔ اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا دیور کامران کمرے میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر حیران تھا کہ میں ہوش میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو مجھے یہاں پر اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے کہا بھابھی ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک فقیر کے کپڑے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا دراصل میں ہی وہ فقیر بن کر آیا تھا، میں نے آپ کو تکیہ دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے میرے کمرے سے اٹھا کر مجھے یہاں لایا، شرم نہیں آئی؟ تم یہ سب کیا کر رہے تھے؟ میں تمہارے باپ اور تمہارے گھر والوں کو سب بتا دوں گی۔ وہی تمہیں کہنے لگا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اس طرح سے نہیں جس طرح آپ سمجھتی ہیں، بس میں آپ کو بہنوں کی طرح پسند کرتا ہوں۔ لیکن آپ دکھ میں تھیں، آپ کی شادی ایسے شخص سے ہوئی جو آپ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں قابل نہیں؟ غصہ سارے مرد کرتے ہیں، اگر وہ غصے والا ہے یا اس کی فطرت ایسی ہے تو مجھے تم اس کے پاس سے اٹھا کر لے آؤ گے، کیا یہ غلط بات نہیں؟ تب میرے دیور نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کا دراصل گاؤں کی ایک عورت کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ بھائی سارا دن اسی کے گھر میں بیٹھا رہتا، تبھی تو آپ سے بات نہیں کرتا، اس کا غصہ بھی آپ پر نکلتا ہے۔ تو پھر بھی میں نے اپنے دیور سے کہا یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم کون ہو اس میں بولنے والے؟ کہنے لگا میں آپ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں فقیر بن کر آیا۔ میں نے تکیے میں نیند کی دوا بنا کر اس کے پیکٹ ڈالے تھے، ایسی تیز نیند کی دوا استعمال کی تھی یہ سمجھنے کی اسے بے ہوشی کی دوا کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت اتنی تیز تھی کہ اب تکیے پر سر رکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ بھائی بھی اس کے زیر اثر بے ہوش ہو جاتے۔ بھائی بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو مارتے نہیں تھے، ورنہ ان کو آپ کو مارنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آپ جانتی ہی ہیں، وہ کمرے میں آتے ہی سو جاتے۔ آپ راتوں میں روتی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کے لیے اٹھا کر اس کمرے میں لے آتا، صبح ہونے سے پہلے واپس رکھ دیتا، رسی سے باندھا کہ کہیں آپ اٹھ کر پریشان نہ ہو جائیں اور گھر والوں کو یہ بات بتانے کے لیے بھاگ نہ جائیں۔ مجھے معاف کر دے، میں تو آپ کو بچا رہا تھا، میرا بھائی آپ کے قابل نہیں۔ دیور کی بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ اس کی بے وقوفی تھی یا نہ سمجھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں۔ میں نے کہا اگر کسی نے ہم دونوں کو ابھی ساتھ دیکھ لیا ہوتا تو وہ نہ تمہاری بات سمجھے گا نہ ہی میری، ہم دونوں پر کسی گناہ کا الزام لگا کر ہمیں یہاں سے نکال دے گا۔ میں فوراً بھاگ گئی لیکن میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا کیونکہ آج میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا، اور اس نے دیور کو بھی دیکھ لیا۔ وہ دیور کو مارنے لگا، میں نے اپنے دیور کو بچایا۔ گھر والے بھی جاگ گئے، گھر والوں کے سامنے ساری بات رکھ دی، یہ بات بھی کہ میرے شوہر کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میرا سسر جیسا بھی انسان تھا، لیکن اس نے کہا اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو اس سے نکاح کر لو، لیکن کسی کو ایک ناجائز رشتے میں رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے شوہر نے معافی مانگی اور کہا ایسا نہیں کرے گا۔ میرے دیور کو بھی میں نے سمجھایا۔ میرے دیور نے کہا میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، میں تو آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے اسے بھی سمجھایا کہ اس طرح کی حرکت آئندہ نہیں کرنا۔ میری زندگی ایسے ہی گزرنے لگی
جیسے گزرتی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ اگر شوہر کا رویہ ٹھیک ہو تو سسرال والے برے نہیں لگتے۔ ساتھ ہی میرے ساتھ میرا دیور بھی تھا جو میرا چھوٹا بھائی تھا، اور وہ بھی میرا بہت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔